بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں انیف رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل پروگرام خیبر نیوز 88. ناظرین, آج ہم گفتگو کریں گے پاکستان کے مختلف موضوعات پر. خاص کر ہم پختونخوا صوبے کے حوالے سے ناظرین بات کریں گے. گزشتہ دور حکومت میں پی ٹی آئی کے دور حکومت میں پختونخوا میں جو حکمران جماعت تھی ناظرین, ان پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے سرکاری وسائل کا استعمال کرتے ہوئے کچھ ایسے اقدامات کیے ہیں, کچھ ایسے لوگ بھرتی کیے گئے ہیں جن کی وجہ سے سرکاری خزانے کو نہ صرف کہ نقصان پہنچا ہے بلکہ ان کے سیاسی بیانیے کو تقویت دینے کے لیے کچھ لوگوں کو بھرتی کیا گیا جو کہ ابھی تک موجود ہے. ناظرین, خاص کر سوشل میڈیا انفلوئنسر کے حوالے سے گفتگو ہوئی. آپ نے دیکھا کہ مختلف پروگرامز میں, مختلف میڈیا پروگرامز میں جو صوبائی وزیر اطلاعات صاحب ہیں انہوں نے باقاعدہ یہ الزام لگایا کہ پی ٹی آئی کے کارکنان کو بھرتی کیا گیا اور جن کا کام یہ تھا کہ وہ پی ٹی آئی کا جو سیاسی بیانیہ ہے اس کو تقویت دینے کے لیے باقاعدہ سرکاری خزانے سے لوگوں کو تنخواہیں دی گئی. کتنی حقیقت ہے اس الزام میں؟ واقعتاً ایسا ہوا ہے؟ اگر ایسا ہوا ہے تو احتساب جو ہے وہ یقیناً بہت ضروری ہے, اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ جو غلط فہمی یا جو ایک الزام لگایا جا رہا ہے اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے, اس پر ہم گفتگو کریں گے ناظرین. اس کے ساتھ ساتھ آج ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کے ٹکٹوں کی تقسیم کے بعد دوبارہ کچھ لوگوں سے ٹکٹ واپس لے لیے گئے, اس کے اثرات کیا ہوں گے پی ٹی آئی کے پنجاب جو تنظیم ہے اس پر اور پی ٹی آئی کے ووٹ بینک پر. اور پختونخوا صوبے میں اب تک ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے کوئی لائے عمل یا کوئی اعلان کیوں نہ ہو سکا, اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے ناظرین. اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں ہم گفتگو کریں گے سماعت اور خیبر ایجنسی میں خیبر ضلع میں ایک دفعہ پھر پولیس پر حملے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے امن و امان کی ابتر صورتحال کے حوالے سے لوگ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن ناظرین, پہلے ہم بات کریں گے سوشل میڈیا انفلوئنسر کے حوالے سے جو الزامات لگائے گئے ہیں, اصل حقیقت کیا ہے, پچھلے دور حکومت میں ہوا کیا اور مقصد کیا تھا. اس پروجیکٹ کے روح روا, اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ متعارف کروانے والے اور اس پروجیکٹ کو تمام تر جن کی سرپرستی میں یہ پروجیکٹ بنا اور اس پروجیکٹ پر جو ہے وہ عملی اقدامات کیے گئے, وہ شخصیت جو تھے وہ سابقہ سیکرٹری اطلاعات محترم جناب ارشد خان صاحب تھے. ارشد خان صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں, ان سے بھی گفتگو کریں گے. اور ہمارے ساتھ ناظرین شریک گفتگو ہوں گے سینئر صحافی فدا عدیل صاحب, اور ان کے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے سینئر صحافی صفی اللہ گل صاحب. آپ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. آغاز میں ارشد خان صاحب کا سیکرٹری اطلاعات پختونخوا سے کرنا چاہوں گا. ارشد خان صاحب, یہ فرمائیے گا, آپ پچھلی حکومت میں سیکرٹری اطلاعات رہے ہیں, ایک پروجیکٹ تھا سوشل میڈیا انفلوئنسر, اس کے حوالے سے بہت سے سوالات ہیں, بہت سے شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا ہے اور الزام یہ لگایا گیا ہے کہ آپ نے تقریباً 1200 سے زائد لوگوں کو 1200 سے زائد سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو بھرتی کیا اور خزانے سے ان کو باقاعدہ تنخواہیں دی گئی, اور ان کا جو کام تھا, ان کا جو مقصد تھا, وہ بجائے اس کے کہ حکومتی یا ریاستی جو ہمارا ایک کام ہوتا ہے, حکومت کا کام ہوتا ہے, وہ کرنے کی بجائے وہ پی ٹی آئی کے نیریٹو کو تقویت دینے کے لیے ان کی تمام تر جو اقدامات تھے وہ ہمیں نظر آئیں. تو یہ بتائیں ارشد خان صاحب, آپ نے یہ غیر قانونی کام کیوں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت مہربانی حنیف کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا, اور چونکہ یہ نیشنل میڈیا پر اس کی بہت زیادہ اس پر بات چیت ہو رہی ہے, اور مطلب سلیم صافی صاحب جیسے بڑے بڑے ناموں نے اس کو انڈرٹیک کیا ہوا ہے, تو میں چاہتا تھا کہ میں اس پر اپنا وہ موقف دے دوں, لیکن مجھ سے رابطہ نہیں کیا گیا. اور یہ چونکہ کسی حد تک سیاسی مسئلہ بن گیا تو میں سیاسی پوائنٹس کو تو ٹچ نہیں کر سکتا بینگ اے سول سرونٹ, لیکن یہ کہ جس انداز میں اس کو اچالا گیا اور جس میں کہا گیا کہ ہم نے مطلب میں بحیثیتی سیکرٹری انفارمیشن یا ایک سینئر سول سرونٹ کہ میں نے پی ٹی آئی کی پارٹی کی پبلسٹی کی اور وہ بھی پبلک فنڈ پر, تو میں اس کو اپنے ساکھ اور وقار پر ایک حملہ سمجھتا ہوں. اور میں صرف میں نہیں بلکہ پوری جو ہماری بیوروکریسی ہے اس پر بھی ایک یہ بدنما داغ ہوگی اگر کوئی بھی افسر اس طرح کرے کہ وہ کروڑوں روپے کی حکومتی پیسے کسی پارٹی پر لگائے. اس پر میں نے بریفنگ موجودہ جو انکمبنٹ سیکرٹری انفارمیشن منسٹر انفارمیشن ہے اس کو بھی دی تھی, اور اس کو میں نے یہ بات بتائی تھی کہ بھائی یہ کوئی کسی قسم کی اس میں سیاسی بات نہیں تھی, یہ پیورلی کووڈ کے دوران ہمیں یہ احساس ہوا
کہ جو ہمارے موڈ آف پبلسٹی ہے وہ بہت زیادہ وائڈ اسپیکٹرم رکھتے ہیں. ہم کوئی بھی پبلسٹی اگر تھرو ٹیلی ویژن یا اخبار کرتے ہیں تو اس میں ہم ایک مخصوص علاقے کو یا ایک مخصوص گروپ کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے. تو لہٰذا جس طرح کووڈ کے دوران لوگوں نے نئے مطلب وہ موڈ آف کمیونیکیشن جو ہے اور فاصلاتی تعلیم اور اس قسم کی وہ جو ایجاد کی، تو ہمیں بھی احساس ہوا کہ سوشل میڈیا ایک ایسا ایک ٹول ہے جس میں ہم ایک گلی کوچے کے حد تک ایک خاص علاقے میں اپنی پبلسٹی کرا سکتے ہیں. تو یہ 2021-22 میں نے یہ پروجیکٹ ڈیزائن کی. اس کا میں ہی ڈیزائنر ہوں اور میں ہی اوریجنریٹر ہوں، اور میں اس کی پوری رسپانسبلٹی لیتا ہوں کہ اس میں نے کوئی بھی کسی بھی پارٹی کی کوئی پبلسٹی نہیں کی، اور اس میں پیورلی ہم نے پبلک سروس کی اور ہم نے ارشد خان صاحب کووڈ کے بعد آپ نے یہ پروجیکٹ لانچ کیا، تو کووڈ کے دور میں جو انفارمیشن چاہیے ہوتی تھی یا جو ریکوائرمنٹ تھی لوگوں کو، وہ تو دور گزر چکا ہوتا. تو پھر اس کے بعد ایسی کون سی انفارمیشن تھی، ایسے کون سے مقاصد تھے جس کی بنیاد پر آپ نے 1200 سے زائد لوگوں کو بھرتی کیا؟ وہ کون سے مقاصد تھے؟ اس طرح ہے کہ ہمارا کام صرف کووڈ کے دوران پبلسٹی کرنا نہیں ہے، نہ قوم کو انفارم کرنا نہیں ہے. انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا کام ہی یہی ہے کہ وہ لوگوں کو مطلب انفارم کرے اور اس کے ساتھ رابطے میں رہے. تو کووڈ کے بعد آپ دیکھیں کوئی نہ کوئی مطلب پھر وہ فلڈ آ گیا، فلڈ کے بعد پھر وہ اب فلڈ میں آپ کو وہ مطلب انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ کسی دن آ جائیں اور میں آپ کو فلڈ میں ان بچوں نے جو 1062 بچے جو ہم نے بھرتی کیے تھے، انہوں نے فلڈ کے دوران جو کام کیا ہے، تو اس کو اگر آپ مانیٹائز کریں کسی بھی مطلب اخبار کے مطلب پرنٹ میڈیا کے ریٹس پر یا ڈیجیٹل میڈیا کے ریٹس پر، تو جتنا ان پر خرچہ اٹھے اس کی 3 ٹائم زیادہ ان لوگوں نے کام کیا. ارشد خان صاحب خرچے پر بھی بات کریں گے اور جو الزامات لگائے گئے ہیں اس پر بھی بات کریں گے، لیکن فضا عادل صاحب بھی موجود ہے، صفی اللہ گل صاحب بھی موجود ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ ان کو بھی شریک گفتگو کریں. فضا عادل صاحب یہ فرمائیے گا، ارشد خان صاحب جس طرح فرما رہے ہیں وہ یقیناً آپ نے گفتگو سنی، وزیر اطلاعات صاحب جو ہمارے ہیں، نگراں وزیر اطلاعات صاحب، وہ الزامات لگا رہے ہیں کہ خالصتاً تحریک انصاف کے نیریٹو کو جو ہے وہ پروجیکشن کے لیے یہ لوگ بھرتی کیے گئے ہیں. بحیثیت صحافی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ کتنا کارآمد تھا صوبے کے لیے؟ فضا عادل صاحب. حنیف صاحب بہت شکریہ. ایک تو میں نے ارشد خان صاحب کی باتیں سنی اور مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ بینگ اے سول سرونٹ وہ ایک تو اس چیز کا ذمہ داری نہیں بلکہ کریڈٹ لے رہے ہیں کہ جی میں ہی اس چیز کا ڈیزائنر ہوں. وہ چیز وہ پروجیکٹ جو بعد میں جن کو یعنی سب کو پتا تھا کہ اس چیز نے متنازع بننا ہے، کیونکہ جب بھی ہم کامران منگش صاحب جب ہوتے تھے، جب ان سے ہم سوال پوچھتے تھے، جب ہم پوچھتے تھے بیرسٹر سیف صاحب سے کہ جی آپ نے اتنے لوگوں کو بھرتی کیا ہے تو اس کا کرائیٹیریا کیا ہے، کس کرائیٹیریا کے تحت آپ نے لوگوں کو بھرتی کیا، کہاں پہ ان کے انٹرویوز ہوئے ہیں اور کہاں پہ ان کی قابلیت جو ہے وہ جانچی گئی ہے. تو صرف اتنا جواب ملتا تھا جس کا تو باقاعدہ اخبارات میں اشتہار آ چکا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اس میں سے اکثریت کے لوگوں کو اٹھائیں تو وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہی وابستہ لوگ تھے. اب اگر ارشد خان صاحب اس چیز کا کریڈٹ لے رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک چیز جو ہم نگران حکومت میں دیکھتے ہیں کہ جی اکاڑ پچھاڑ ہو گئی، بیوروکریسی میں بہت حد تک جو سمجھا گیا کہ جی تحریک انصاف کے جو بہت قریب لوگ ہیں ان کو اپنے عہدے سے ہٹایا گیا، ان کا تبادلہ کیا گیا. تو یہی وہ چیز ہوتی ہے، یہی وہ تاثر ہوتا ہے کہ ایک سرکاری افسر کے حوالے سے جو بنتا ہے. اب اگر یہ پروجیکٹ متنازع بن چکا ہے اور جس کو متنازع بننا تھا، اب اگر اس کا کرائیٹیریا کوئی ڈیفائن نہیں کر سکتا، اس پہ کوئی روشنی نہیں ڈال سکتا، اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا، تو ظاہر ہے کہ آپ موجودہ جو نگران وزیر اطلاعات ہیں ان کی آپ باتیں سنیں، وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے فائل منگوائی، میں نے ان لوگوں کی تفصیلات مانگی، تو پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ تحریک انصاف سے وابستہ تھے. اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی دوسری جماعت سے لوگ بھی ہوں، لیکن جب ایک سیاسی جماعت کی حکومت ہوگی تو ظاہر ہے کہ اسی سیاسی جماعت کو جو ہے وہ پروموٹ بھی کیا جائے گا. لیکن اگر ہم جیسے صحافی سوال اٹھائیں گے کرائیٹیریا کے حوالے سے اور اس کا پھر مناسب جواب نہیں ملے گا تو ظاہر ہے کہ ہم جیسے صحافی جو ہیں جو غیر جانبدار ہیں ان کے ذہنوں میں بھی شکوک و شبہات ہوں گے. فضا عادل صاحب بالکل یقیناً ہم ارشد خان صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ کرائیٹیریا کیا تھا، کن بنیادوں پر جو ہے وہ بھرتی کی گئی، ان کی کوالیفیکیشن کیا تھی، یقیناً وہ یہ جواب بھی دینا چاہیں گے. صفی اللہ گل صاحب کی جانب بڑھوں گا، پھر ارشد خان صاحب کی جانب یقیناً جائیں گے. صفی اللہ گل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سوشل میڈیا انفلوئنسر کا جو پروجیکٹ تھا جو کہ بقول فضا عادل صاحب اور یقیناً سب کے سامنے ایک متنازع پروجیکٹ بن چکا ہے،
یہ بتائیے گا کہ صوبائی حکومت کو یا حکومت کو یا جو انفارمیشن جو لوگوں کو چاہیے ہوتی ہے اس مد میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا فائدہ ہوا ہے اس پروجیکٹ کی وجہ سے صوبے کو؟ سفی اللہ گل صاحب. بہت بہت شکریہ حنیف صاحب. دیکھیں، ایک تو سب سے پہلے چیز جو دیکھنے والی ہوتی ہے کہ کوئی بھی پروجیکٹ جو کہ کوئی بھی چاہے وہ پروونشل ہو یا فیڈرل ہو یا آپ یعنی ڈسٹرکٹ کو گورنمنٹ ہو، تو وہ جب پبلک ایکسچیکر سے کوئی پروجیکٹ لانچ کرتا ہے تو اٹ مینز یعنی کہ اس کا بینیفٹ جو ہے وہ عام عوام کو پہنچنا چاہیے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل یعنی یہاں پر بڑی اس کے ساتھ ہی ریلیونٹ بن جاتی ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ پی ٹی وی کو اگر ہم دیکھیں تو پی ٹی وی بھی آپ کے پبلک ایکسچیکر اور اسی سے یعنی پبلک کا ٹیکس منی جو ہے وہ وہاں پر لگتا ہے. لیکن جو گورنمنٹ یعنی حکومت جس کی ہوتی ہے وہی اس کو یوز کر رہی ہوتی ہے. اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ جس طرح پی ٹی آئی کا اگر ہم دیکھیں یعنی کہ سینٹر میں جو تھا جب یعنی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں تھی اور پروونس میں یعنی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، تو اس وقت یعنی پی ٹی وی کا بھی ایسا ہی تھا کہ وہ فیڈرل کے یعنی کوریج تو ہوتی تھی لیکن جو پروونشل گورنمنٹ کی یعنی کوریج ہوتی تھی تو وہ نہیں ہوتی تھی. اب وہیں پر یعنی یہ چیز کہ اب اس پروجیکٹ کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے انٹینشنز یا اس کے ڈیزائن وہ اچھے اس کے ساتھ ہوں گے لیکن ایگزیکیوشن کیسے ہوئی وہ میٹر کرتا ہے. اسی چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ جو جب سوشل میڈیا کی بات ہوتی ہے تو آپ اگر ایون سینسس 2017 کا بھی اٹھا لیں، ظاہر ہے کہ ابھی والا جو ہے وہ لیٹر آن آئے گا، تو جو ینگسٹرز کی یعنی جو ہماری پاپولیشن ہے وہ آلموسٹ 57% سے کراس کر چکی ہے، یعنی جو کہ بلو 30 اور 35 کی ایج کے اگر اس میں ہم جاتے ہیں، اور وہی سوشل میڈیا یوزرز ہیں. اور وہی یعنی اگر ہم دیکھیں تو ینگسٹرز میں زیادہ تر کا جو انکلینیشن ہے وہ عمران خان یا پی ٹی آئی کی طرف جو ہے وہ زیادہ رہا. تو ہم یہاں پر دونوں چیزوں کو دے سکتے ہیں کہ تھوڑا سا کوشچن یعنی گورنمنٹ کو یا ڈیزائنرز کو یا ان کو یہ دے سکتے ہیں کہ اگر وہ بالکل بھی یعنی میرٹ پر ہو تو بھی یعنی سرٹن انفلوئنسرز جو ہوتے ہیں جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں ان میں بہت بڑی تھا، کیونکہ کرائیٹیریا جو کچھ یعنی تھوڑا بہت جس سے جو پتا تھا یا جو پتا چلا یا کہ جو ڈسیمینیٹ ہوا اس کی انفارمیشن ہوئی وہ یہی تھا کہ یعنی فیس بک کی یعنی ایک مخصوص یعنی کہ اتنے یعنی اس کے فالوورز ہونا چاہیے، اس کے اپنے اگر پیجز ہیں تو وہ ہونے چاہیے. تو وہ کرائیٹیریا رکھا تھا. فار دیٹ ریزن یعنی وہ کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے یعنی وہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ یعنی جب ہم سوشل انفلوئنسز کی بات کرتے ہیں. لیکن ہاں اب آگے جو چیز ہوتی ہے کہ ایکچولی وہ ایگزیکیوٹ کیسے ہو رہا ہے، تو اس کے لیے یعنی یہ ہے کہ پھر اس میں آپ کو پبلک سیکٹر کا اگر آپ صرف کہتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے. بالکل سفی اللہ گل صاحب آپ لائن پہ رہیے گا. ارشد خان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جو سوال فی عادلی صاحب نے اٹھایا ہے کہ جو کرائیٹیریا تھا وہ کیا تھا اور جو کوالیفیکیشن تھی وہ کیا تھی، وہ تمام تر صورتحال یقیناً ہمارے سامنے رکھیں گے. ارشد خان صاحب یہ فرمائیے گا، یہ جو لوگ بھرتی کیے گئے تھے الزام یہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو بھرتی کیا گیا جو کہ مخصوص جماعت سے جن کا تعلق تھا، تو یہ بتائیے گا کہ صرف واقعتاً صرف تحریک انصاف ہی کے لوگ بھرتی کیے گئے تھے یا دیگر جماعتوں کے لوگ بھی تھے، اور یہ جو بھرتی کا جو طریقہ کار تھا وہ کیا تھا ارشد خان صاحب؟ اس طرح حنیف کہ یہ جو الزام ہے نا یہ الزام ثابت کرتا ہے کہ جو لوگ اس پروجیکٹ پر اعتراض کر رہے ہیں انہوں نے یہ پروجیکٹ PC1 پڑھا ہے اور نہ دیکھا ہے. یہ ویسے ہی کسی موضوع معاویہ میں مطلب یہ اپنے الزامات اچھال رہے ہیں. دراصل جو ہم نے جو 1300 لوگ ہمارا سلاٹ تھی 1300 سلاٹس تھے اور اس میں 1063 ہم نے بھرتی کیے ہیں. تو ہم نے یہ کوئی اس طرح بھرتی نہیں ہے. خیبر پختونخوا کی جنرل مشرف کے زمانے سے یہاں پر انٹرنیز کا ایک پورٹل چلا آ رہا ہے. حکومت خیبر پختونخوا 5000 انٹرنیز PND کا ایک پورٹل ہے، اس کے تحت جو تعلیم یافتہ بچے اور بچے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اس PND کی پورٹل پر رجسٹر کریں. تو اس رجسٹر پورٹل پر ہم کوئی ایک اشتہار فلوٹ کرتے ہیں کہ جی اس قسم کی ڈیوٹیز کے لیے ہمیں اتنی انٹرنیز چاہیے، اور اگر کوئی یہ کوالیفیکیشن رکھتا ہو تو وہ کہیں اس پر وہ اپلائی کریں. تو ہم نے اسی پورٹل پر اپنا وہ رجسٹر کرایا اور اسی پورٹل پر ہم نے لوگوں کو مطلب وہ کینڈیڈیٹس کو کہا کہ آپ اس پورٹل پر آ جائے اور اپنا وہ درخواست آن لائن درخواست جو ہے وہ بھیجیں. اس کے لیے کیونکہ یہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز تھے تو اس میں تعلیم کے علاوہ ان لوگوں کے لیے نیسیسری تھا کہ یہ ایسے لوگ ہوں جس کی کم از کم 1500 یا 2000 فالوورز ہوں. تو اسی پر بیس کر کے باقاعدہ ان تمام کینڈیڈیٹس کی باقاعدہ انٹرویوز ہوئے ہیں. یہ آئے ہیں ان کی اپنی ایک PND کی جو
مطلب جو انٹرنیز کی وہ وردی کرنا کا جو طریقہ کار ہے اسی طریقہ کار کے ساتھ اس کی ایک کمیٹی بنی ہے جس کا میں ارشد خان صاحب دوران انٹرویو کیا کسی بھی سطح پر ان کی سیاسی وابستگی کو دیکھا گیا تھا؟ بالکل اس طرح ہے کہ جب آپ ایک بندے کو اگر آپ سی ایس ایس کے امتحان میں افسر دیتے ہیں کیا آپ اس کی کوئی دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی اس کس پارٹی کا ممبر ہے؟ تو سروس رولز میں ایسا کوئی پروویژن نہیں ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ آپ فلانا پارٹی کو ایکسکلوڈ کریں یا فلانا پارٹی کو انکلوڈ کریں. ہم نے تو اس کی جو رولز ہے اس کے تحت جو بندہ اس کرائٹیریا پر پورا اترتا تھا تو ہم نے اس کو انکلوڈ کیا ہے. نمبر 1. نمبر 2, ان لوگوں نے ہمارے پورٹل پر جتنا کام کیا ہے تو سوشل میڈیا میں تو کوئی چیز آپ تو چھپا نہیں سکتے, تو وہ تمام کے تمام ان کی جو وہ انفوگرافکس ہے اور جو ویڈیوز ہے وہ پڑے ہیں. تو آج کوئی ایک اٹھائے اور مجھے دکھائے کہ یہ فلانا سوشل انفلوئنسر ہے اور اس نے یہ حکومت کے کام کو بالائے طاق رکھ کر اس نے وہ تحریک انصاف کی یا کسی دوسری پارٹی کی پبلسٹی کی ہے, تو کوئی ایک سامنے لائے تو پھر میں مانوں گا کہ اس میں کوئی سیاست ہے. تو ارشد خان صاحب اس کا مطلب آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن کے فالوور زیادہ تھے اور سوشل میڈیا کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تاکہ وہ انفلوئنس کرے سوسائٹی کو, صرف وہ کرائٹیریا تھا, باقی سیاسی وابستگی جو ہے یہ کوئی کرائٹیریا نہیں تھا؟ بالکل نہیں تھی. ٹھیک ہے جی, اور ہو بھی نہیں سکتی. جی فیض عادل صاحب, ارشد خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, یقیناً کوئی قطعاً تو ہے نہیں اگر کوئی کسی بھی حوالے سے سیاسی وابستگی رکھتا ہے, لیکن جس کام کے لیے ان کو چنا جاتا ہے وہاں پر ان کا جو ایک ٹلٹ ہے وہ نظر نہیں آنا چاہیے. مجھے یہ بتائیں کہ فیض عادل صاحب, کیا آپ بذات خود بحیثیت صحافی آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے پروجیکٹس جو ہیں ان کو متنازع نہیں بنانے چاہیے تھے؟ فیض عادل صاحب دیکھیں, ایک تو جس طرح صفی اللہ گل صاحب نے فرمایا کہ ایک تو ان میں اکثریت نوجوانوں کی ہے جی, اور یہ ایک پاکستان کا موجودہ جو سیاسی ماحول ہے اس میں آپ دیکھیں کہ نوجوانوں کا زیادہ تر رجحان جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف ہے. تو ایک تو اس نقطے کے اوپر بھی تھوڑا یعنی یہ بات کی گئی کہ یہ تحریک انصاف سے زیادہ تر تعلق ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کا ہو. میں نے شروع کی گفتگو میں بھی یہی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ صرف تحریک انصاف کے نہ ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہوں کہ جن مختلف سیاسی جماعتوں سے جن کا تعلق ہو. ارشد خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تعلیم کے علاوہ یہ بھی دیکھا کہ کس بندے کے پیج کے یا اس کے چینل کے کتنے سبسکرائبرز ہیں یا کتنے فالورز ہیں. تو حنیف الرحمان صاحب آپ مجھے بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا پر کس کے فالورز اور کس کے سبسکرائبرز ہیں وہ زیادہ ہو سکتے ہیں. یعنی یہ تو کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے کہ کسی کے اگر 1500 یا 2000 فالورز ہیں تو آپ ان کا کنٹینٹ تو دیکھیں نا, آپ ان کا مواد تو دیکھیں نا کہ کس مواد کے ذریعے انہوں نے اتنے فالورز یا اتنے سبسکرائبرز بنائے ہیں. آپ اگر صرف فالورز اور سبسکرائبرز کے پیچھے جائیں گے تو پھر آپ کو پیچھے اس کا سارا چینل اور اس کا سارا جو پیج ہے سوشل میڈیا کا وہ بھی جاننا ہے, اس کی چھان بین بھی کرنی ہے کہ وہ کہاں پہ اس کی ایکٹیویزم رہی ہے, کہاں پہ کس تحریک کے ساتھ یا کس سیاسی جماعت کے ساتھ اس کی وابستگی رہی ہے, یا وہ کس حد تک غیر جانبدار رہا ہے. ہم صحافیوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ایک تو ہم ایتھکس کی اخلاقیات کی بات کرتے ہیں, پرنٹ میڈیا ہو, ریگولر میڈیا ہو, الیکٹرانک میڈیا ہو, لیکن سوشل میڈیا پہ آپ کو پتا ہے کہ کسی قسم کی اخلاقیات کو جو ہے وہ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی. اب اگر صرف یہ کرائیٹیریا ہے اور آپ نے صرف تعلیم کو ہی نہیں دیکھنا اور صرف فالورز اور سبسکرائبرز کے پیچھے جانا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس چیز نے پھر متنازع بننا ہے, اس چیز سے پھر اعتراض اٹھنا ہے. میں تو ارشد خان صاحب سے انتہائی معذرت کے ساتھ, میں نے جب یہاں پہ اسکرین پہ دیکھا کہ آج کے پروگرام میں ارشد خان صاحب اس پروجیکٹ کی وضاحت کے لیے موجود ہیں, تو مجھے تو بڑی حیرت ہوئی, کیونکہ اگر ایک چیز متنازع بن گئی ہے اور اگر کوئی اس کا ڈیزائنر بھی ہے تو اس کو میرا خیال ہے اس معاملے پر خاموش ہو جانا چاہیے. نہیں, میرے خیال میں ارشد خان صاحب جو ہے وہ جو الزامات لگائے گئے ہیں یقیناً ان الزامات کے جواب میں وہ اپنا موقف دینا چاہیں گے, یقیناً یہ ان کا حق بھی بنتا ہے. بہرحال صفی اللہ گل صاحب کی جانب بڑھیں گے. صفی اللہ گل صاحب یہ بتائیے گا, جب اس طرح کے پروجیکٹس چاہے انٹینشن کچھ بھی ہو, اگر پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنا, ان کے نیریٹو کو پروجیکٹ کرنا, اگر یہ انٹینشن ہو یا کوئی بھی انٹینشن ہو, لیکن بہرحال یہ پروجیکٹ جو ہے اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی اور کافی حد تک متنازع بن بھی چکا ہے. لیکن صفی اللہ گل صاحب ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور آپ کی طرف بڑھیں گے. ناظرین چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. صفی اللہ گل صاحب یہ فرمائیے گا, جب اس طرح کے پروجیکٹس چاہے انٹینشن کچھ بھی ہو,
جب ان کو متنازع بنایا جاتا ہے یا وہ متنازع بن جاتے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ آنے والی حکومت کو یا جو بھی حکومت چلانے والے ہیں ان کو بہت مشکلات ہوتی ہے کوئی پروجیکٹ شروع کرنے میں اور پھر فیوچر میں اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی شروع کرنے میں بڑے ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں وہ، کیونکہ ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ یار کہیں یہ بھی متنازع نہ بن جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ تمام تر چیزیں سوشل میڈیا ہی کے تھرو ہو رہی ہوتی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا ایک تاثر ہوتا ہے، اس سے نقصان بہت ہوتا ہے صوبے کو یا ملک کو؟ دیکھیں مین جو چیز ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ایک تو ہمارے بدقسمتی کہہ لیں کہ جو بھی گورنمنٹ رولنگ میں آتی ہے وہ پچھلی گورنمنٹ کے کسی بھی چیز کو متنازع بنا دیتی ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو. مطلب کہ میں قطعی اس حوالے سے بات نہیں کر رہا، لیکن جنرلی ایک جو ہمارے یہاں پرسیپشن یا ایک جو ہماروں کی ایک ہیبٹ کہہ لیں کہ ایک پولیٹیکل ہیبٹ وہ ہو گئی ہے. لیکن جہاں تک بات ہوتی ہے کہ اگر کوئی بھی پروجیکٹ ہے تو وہ اس کو ایک ایگزامپل چھوٹی سی یعنی یہ کہ اگر ہم دیکھیں صحت انصاف کارڈ ہی کا دیکھ لیں کہ یہ پچھلے دنوں جیسی یعنی اس کا وہ ڈسکنٹینیویشن کی بات آئی تو وہ سوشل میڈیا پر اس کا ریئیکشن اتنا آیا کہ گورنمنٹ کو فوراً جو ہے وہ ان کو جو تھا جو یعنی آپ کے یعنی انشورنس کمپنی ہے اس کو فوراً پیسے ریلیز کرنے پڑے کہ یعنی ایک لوگوں کو کچھ فائدہ جا رہا ہے. جہاں تک اب سوشل میڈیا کی اس پروجیکٹ کی پرٹیکولر پروجیکٹ کی بات ہے، جس طرح سابقہ سیکرٹری صاحب نے بھی یعنی بات کی ارشد خان صاحب نے کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ پہلے بھی یعنی پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹس اور مختلف اس کے لیے انٹرنشپس کے یعنی پروجیکٹس رہے، لیکن اب ایک یہ چونکہ سوشل میڈیا اور اس کو جس طرح چلایا گیا وہ اس پر اعتراض زیادہ آیا ہے. تو اگر کوئی لوپ ہولز ہیں جہاں پر یعنی سمجھتے ہیں کہ یعنی ایک چیز اور آنے والے دنوں میں دیکھیں سوشل میڈیا کو تو آپ یعنی بالکل اس کو رد تو نہیں کر سکتے نا، کوئی بھی گورنمنٹ آئے گی جو بھی فیوچر میں آئے گی وہ اس کو ہاں ایک چیز جس طرح فدا عدیل نے ایگزیکٹلی مینشن کیا، دیکھیں اب یعنی ہر ایک کو پتا ہے جو بھی سوشل میڈیا پر ہے وہ چاہے وہ کامنر بھی ہے جو کہ ایک عام استعمال کرنے والا بھی ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا جو ہے وہ الگورتھم پر بیس کر رہا ہوتا ہے اور بہت ایزی ہے کہ وہ آپ الگورتھم کو اسٹڈی کر کے اس کے کانٹینٹ کو ان کی چیزوں کو دیکھ کے آپ کر سکتے ہیں. تو وہاں وہ لوپ ہولز کو آپ جس کو کہتے نہیں ہے کہ جہاں پر اگر ہیں تو اس کو پلگ کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے اور اس کو فیوچر میں بھی یعنی استعمال کیا جائے. لیکن ہاں جہاں تک یہ بات ہے کہ وہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہی سے ایگزیکیوٹ ہو رہا تھا تو وہ اس پہ اگین یعنی اعتراض یہ آیا کہ وہ چونکہ وہاں سے انسٹرکشنز آتی تھی کہ آج آپ لوگوں نے اپنے پیجز پر یہ چیزیں وہ کرنی ہیں. تو وہی جس طرح میں نے پی ٹی وی کی ایگزامپل دی تھی کہ جو بھی پبلک سیکٹر یعنی جو کہ اونرشپ یعنی جو پبلک سیکٹر میں ہوتی ہے وہ اس کی اونرشپ میں پرابلم ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ ایگزیکیوشنز جو ہوتی ہیں وہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے جی پیمنٹس تو سرکار کی طرف سے آنی ہے. اب میں نے سرکار نے جو آرڈر آئے ہیں تو ہر روزانہ تو وہ جو آرڈرز ہوتے تھے وہ ان کو وہ انفلوئنسرز یعنی اپنے پیجز پر فردر لے کر اب وہ آرڈر جو تھے وہ زیادہ تر پی ٹی آئی گورنمنٹ سے ریلیٹڈ تھے. ہاں اس کو آپ اگر میرٹ پر رکھتے میرٹ سے ان اے سینس کہ اوپن پالیسی ان اے سینس کہ یہاں پر چاہے وہ گورنمنٹ کی فیور میں ہے چاہے وہ گورنمنٹ کی اگینسٹ ہے. دیکھیں سب کچھ اچھا نہیں چل رہا ہوتا، کہیں نہ کہیں پر کوئی نہ کوئی پرابلمز ہو رہی ہوتی ہیں. جس طرح ابھی ریسنٹلی یعنی یہ ہوا کہ اگر ہم آٹے کی تقسیم کی بات کریں تو وہ بھی سوشل میڈیا نے اٹھایا جی. پبلک یعنی آپ کے سیکٹر کی یعنی وہ اس کو تو نہیں چلا رہا تھا، پی ٹی وی تو نہیں چلا رہا تھا، لیکن سوشل میڈیا پر تو اگین یعنی 1000+ یعنی انفلوئنسرز کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر 1000 کی بھی بات کر رہے ہیں تو 1 لاکھ لوگوں پلس یعنی لوگوں کو تو ڈائریکٹ میسج بہت درست سفیر اللہ گل صاحب بالکل بڑا درست نشاندہی آپ نے کی کہ جو لوپ ہول سے ان کو ختم کرنا چاہیے نہ کہ پورے پروجیکٹ ہی پر سوالات اٹھائے جائیں. ارشد خان صاحب کی جانب بڑھوں گا. ارشد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک الزام یہ بھی لگایا گیا، وزیر موصوف نے یہ کہا کہ 14-15 کروڑ ماہانہ جو ہے وہ باقاعدہ اس پروجیکٹ پر خرچہ آیا. تو مجھے یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے جو اعتراضات ہیں وہ تو اپنی جگہ، تو کیا یہ بتائیں کہ ہمارا جو صوبہ ہے جو معاشی صورتحال آپ کے سامنے ابتر صورتحال ہے، کیا 14-15 کروڑ روپے جو ہے وہ ماہانہ اس پروجیکٹ پر خرچ کرنا آپ سمجھتے ہیں کہ جسٹیفائڈ ہے؟ ارشد خان صاحب وہ اگین میں اپنے اس انیشل اسٹیٹمنٹ کی طرف جاؤں گا جی کہ وہ بنصیبی سے وہ پروجیکٹ اس نے پڑھا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے، اس کی PCO کو بھی نہیں پڑھا ہے. یہ پروجیکٹ جب میں نے ڈیزائن کیا تو پہلے انیشلی 4-5 مہینے ہم نے اس کے وہ لوگوں کی انٹرویوز اور وہ کی اور جو ان کو تھوڑے بہت وہ کچھ جو ہارڈ ویئر چاہیے تو وہ ہم نے پروکیورمنٹ کی.
تو ان لوگوں کی جو ہمارے 1063 جو سوشل میڈیا انفلوئنسر ہم نے بھرتی کی تو اس وقت تک ان کی کوئی سیلری تو ظاہر نہیں دی گئی، اس میں 8-9 مہینے لگے. تو اس پروجیکٹ پر پہلے مالی سال میں تقریباً 4.5 کروڑ روپے خرچ آیا اور دوسری مالی سال میں اس پہ 22.5 کروڑ روپے خرچ آیا. اچھا، آپ پورے سال کی بات کر رہے ہیں؟ پورے سال میں؟ پورے 2 سال میں انکلوڈنگ جو ہم نے گاڑیاں خریدے، مطلب جو اس کی پروجیکٹ ڈائریکٹر کے لیے، اور جو کیمرے خریدے ہیں، جو مطلب اور پیرافرنیلیا ہے آفیشیل، تو ٹوٹل ملا کر اٹ از لیس دین 25 کروڑ. نہیں تو پھر ارشد خان صاحب تو پھر وزیر صاحب کو یہ انفارمیشن کس نے دی ہے کہ 14-15 کروڑ روپے ماہانہ خرچ آیا ہے؟ ارشد خان صاحب سر اس طرح ہے نا، وہ تو اب میں کوئی سیاسی بات تو نہیں کر سکتا، وہ تو منسٹر صاحب سے پوچھے، لیکن وہ پڑھائیں، اس کی جو ایلوکیشن ہے وہ موجود ہے اور جو یوٹیلائزیشن ہے وہ موجود ہے. مطلب پیسہ تو کوئی چھپا نہیں سکتا. تو وہ ٹوٹل اس پر میرے خیال میں 24 کروڑ 20 لاکھ روپے ٹوٹل جو اس کا خرچہ ہے، 24 کروڑ 20 لاکھ روپے اس پر خرچہ آئے ہیں. اس کے علاوہ اس پر کوئی اور صرف فلڈ کے دوران اس پروجیکٹ نے جو پبلسٹی کی ہے اور جو میسیجز اور انفوگرافکس وہ کیے ہیں، صرف اس کو مانیٹائز کریں کسی ٹیلی ویژن کے ریٹ پر یا سوشل میڈیا کے ریٹ پر یا پرنٹ میڈیا کے ریٹ پر، تو وہ اس 24 کروڑ سے کافی زیادہ ہے. ارشد خان صاحب مجھے بتائیں کہ آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو مقصد تھا وہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے جو ہے لوگوں تک پیغامات کی رسائی یا لوگوں کی انفارمیشن تک رسائی. 2-3 مثالیں آپ کے پاس کچھ ہیں جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کی وجہ سے یہ فائدہ جو ہے یہ بہت زیادہ ہوا ہے لوگوں کو؟ اس طرح حنیف کی یہ صرف سوشل میڈیا انفلوئنسرز کی پروجیکٹ نہیں تھی، ان کی پیچھے پورا ایک کریٹیو ونگ بیٹھا ہوا ہے اور اس میں ہم نے جو لوگ بھرتی کیے ہیں وہ مطلب نامی گرامی لوگ ہیں اور کوالیفائڈ بھی ہیں اور پروفیشنلز ہیں. تو ان کا تمام جو جتنی بھی مٹیریل ہوتی تھی وہ وہاں پر تیار ہو جاتا تھا اور وہیں سے انفلوئنسرز کی طرف جاتا تھا. وہ صرف اس کو شیئر کر سکتے تھے، اپنی طرف سے کوئی بھی دوسری چیز وہ شیئر نہیں کر سکتے تھے. اور میں آپ کو جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ فلڈ جو کہ ایک بہت بڑی وہ تھی ایونٹ تھی، تو فلڈ کے دوران ہماری جتنی بھی حکومت کی جتنی مطلب جو سپورٹ جا رہی تھی لوگوں کو، جو ہم انفارم کر رہے تھے، تو وہ تھارولی ان سوشل میڈیا انفلوئنسرز نے کیا ہے. ارشد صاحب اس کا مطلب ہے آپ جن باتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس کا تو یہ مطلب ہے کہ بڑا فائدہ تھا اس پروجیکٹ کا، لوگوں کو بڑا فائدہ پہنچے اس صوبے کا. تو میرا خیال یہ ہے کہ پھر شاید وزیر صاحب نے جو تصویر دیکھی تھی، جو فائل منگا کے انہوں نے ایک پروفائل دیکھی، پروفائل میں کوئی انفلوئنسر ہے وہ خان صاحب کے کان میں کچھ کہہ رہا ہے، تو وہ شاید میرے خیال میں تنازع کی وجہ بنی. یہی وجہ ہے کیا کہ خان صاحب کے ساتھ ایک تصویر جو ہے اس کی وجہ سے پورے کے پورے پروجیکٹ کو متنازع بنا دیا، یا سمجھتے ہیں کہ اور بھی مقاصد ہیں؟ حنیف اس طرح ہے کہ یہ علاوہ پولیٹیکل باتیں ہیں، میں اس پر کوئی کمنٹ نہیں کروں گا. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے یہ ٹوٹلی پرنٹ میڈیا پر فوکسڈ ہے. اگر آپ دیکھیں اور آپ کا فیوچر سوشل میڈیا ہے، تو یہ جو پروجیکٹ میں نے بنایا تھا یہ میں نے اسی لیے بنایا تھا کہ میں ایک پورا سوشل میڈیا ڈائریکٹریٹ لے کے آنا چاہتا تھا یہاں پر. اور اس کا جو نیکسٹ اسٹیپ تھا اس کی بھی میں نے وہ سمری اپنے وقت میں سبمٹ کی تھی اور میں چاہتا تھا کہ میں اس کو مزید آگے وہ مطلب کلاؤڈ پولیس کی شکل میں لے کے آؤں، جو کہ اس طرح پولیس نہیں ہوئی کہ کسی کو گرفتار نہیں کرے گی تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو، لیکن وہ جو ہمارا سوشل میڈیا کلاؤڈ ہے اس پورے کو وہ مطلب مانیٹر کریں گی. اور کہیں بھی اگر کوئی اینٹی سوشل یا اینٹی گورنمنٹ یا اینٹی پبلک انٹرسٹ کوئی سائٹس چل رہے ہوں تو ان کو یہ ایکسپلور کریں گے، ان کے خلاف مواد اکٹھا کریں گے، اور چونکہ اس میں جیورسڈکشن FIA کا ہے تو پورا ایک کیس بنا کے حکومت کے حوالے کریں گے کہ یہ جو سائٹس چل رہے ہیں یہ اینٹی سوشل ہے یا اینٹی پبلک ہے یا اینٹی گورنمنٹ ہے، اور اس کی خلاف قانون کی تحت کارروائی کی جائے. تو اس کا اسٹیپ 2 بھی موجود تھا اور میں نے آگے حکومت کو بھیجا ہے اور اس میں PND میں وہ اب اس وقت پڑا ہوا ہے. لیکن چونکہ یہ سارا پروجیکٹ نے روک دیا ہے تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ کی یہ پروجیکٹ روکنے کے بعد آپ کی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی ایوالوشن جو ہے وہ رک گئی ہے. اچھا چلیں اب پھر ہم اپنے سیاسی موضوعات کی طرف جائیں گے. آپ سے آخری سوال ارشد خان صاحب، اگر آپ اس پروجیکٹ کے حوالے سے یا آپ کے جو اقدامات تھے اس حوالے سے اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس 1-2 منٹ ہیں، پھر ہم جو سیاسی معاملات ہیں اس کی جانب بڑھیں گے. تو آپ کے ساتھ 2-3 منٹ اگر آپ کچھ اس پروجیکٹ کے حوالے سے یا اپنے اقدامات کے حوالے سے کہنا چاہیں تو پلیز. سر میں صرف اتنا کہوں گا، پروجیکٹ
نے کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ تو انکمبنٹ گورنمنٹ کا کام ہے, میرا اس میں کوئی غرض نہیں ہے. میرا جو اس پروگرام میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم سول سرونٹس یا میں بذات خود میں اسٹیٹ کا نوکر ہوں, میں کسی پارٹی کا نوکر نہیں ہوں. میں کسی پارٹی کے کہنے پر حکومت کی اربوں اور کروڑوں روپے کسی پارٹی کی پبلسٹی کے لیے نہیں لگا سکتا. اور میرا گلہ ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر اسی طرح میرے اوپر الزام لگاتے ہیں تو وہ مجھے انوائٹ کر کے میرا موقف لے لے. اور میں اپنے دوسرے دوستوں کو کہوں گا کہ اس نے کہا کہ میرا یہاں موجود ہونے کا مقصد کیا ہے, تو ظاہر ہے کہ میں سیکٹری انفارمیشن نہیں ہوں, اور میں بحیثیت ایک پبلک سرونٹ اور ایز انڈیویجول میں اپنی اس حق کو بچانا چاہتا ہوں کہ ہم سول سرونٹس ہیں, وی ورک فار دا پبلک گڈ ناٹ فار دا انڈیویجول گڈ. That is my message. Thank you. ارشد خان صاحب بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں اور آپ نے اپنا وقت دیا. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. ناظرین چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد پھر ہم جو دیگر سیاسی موضوعات ہیں اس کی جانب بڑھیں گے. ناظرین صفی اللہ گل صاحب موجود ہیں, سینئر جرنلسٹ تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور فدا دل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر صحافی جرنلسٹ, ان سے بھی گفتگو کریں گے. چھوٹی سی بریک مختصر سی اور اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین جی ناظرین ویلکم بیک. فدا دل صاحب یہ فرمائیے گا, آج وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے بربرا الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ الیکشن ایک ساتھ ہوں گے یا علیحدہ, یہ فیصلہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے, کسی اور نے نہیں. سپریم کورٹ کے حوالے سے ان کے جو خیالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, تو کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اب پارلیمنٹ بمقابلہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ضد پہ ہے, یا ایک دوسرے کے ڈومین میں شاید دخل اندازی کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ اس کے اثرات کیا دیکھتے ہیں آپ پاکستان پر, پاکستان کی آنے والی سیاست پر؟ فدا دل صاحب. جی حنیف صاحب, ایک تو صورتحال یہ ہے کہ پہلے جو ایک تاثر تھا کہ جی عدلیہ اور پارلیمنٹ کا کوئی محاذہ رائی کی صورتحال ہے, تو بیچ میں جب عید سے قبل ہم نے سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی کی سرگرمیاں دیکھی, اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عمران خان صاحب کے موقف میں مذاکرات کے حوالے سے یا بات چیت کے حوالے سے تھوڑا لچک آیا ہے. لیکن بار بار ہم نے پھر یہ بھی دیکھا کہ عمران خان صاحب کا موقف جو ہے مختلف ایشوز کے حوالے سے, مختلف ان کے سابقہ بیانیوں کے حوالے سے بدلتا رہا ہے. اب جب عید سے پہلے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ 26 اپریل کو وزیراعظم کی زیر صدارت حکمران اتحاد کا ایک اجلاس ہوگا, اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو صاحب گئے ڈیرہ اسماعیل خان مولانا فضل الرحمان صاحب کو منانے کے لیے. اب مولانا صاحب جو ہے, جو اس اجلاس کی تفصیلات جو اندر کی صورتحال باہر آئی ہے, تو اس میں تو یہی ہے کہ مولانا صاحب اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. درست. جو وزیر اعظم شہباز شریف کا جو سپریم کورٹ کے حوالے سے جو بیان سامنے آیا ہے, اس سے یہی لگتا ہے کہ سپریم کورٹ اور پارلیمان کے مابین جو محاذہ رہی ہے وہ مزید شدت اختیار کر گئی ہے. اب ایک طرف اگر سپریم کورٹ پنجاب کے حوالے سے, پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے تاریخ کا اعلان کرتی ہے, اور پھر اس پہ یہ سوال بھی اٹھایا جاتا ہے کہ جی خیبر پختونخوا میں پھر 90 دن کے اندر الیکشن کیوں نہیں ہو سکتے. حالانکہ یہ ایک الگ بحث ہے, کیونکہ وہاں پر اسمبلی کی تحلیل پر گورنر پنجاب نے دستخط نہیں کیے تھے, اور خیبر پختونخوا کے گورنر نے فوری طور پر اس سمری پر دستخط کر دیے تھے. وہ تھوڑا سا قانونی معاملہ ہے, لیکن یہ سوال تو اٹھایا جا رہا ہے کہ جی اگر پنجاب پر ہی زیادہ تکیہ کیا جا رہا ہے تو پھر خیبر پختونخوا بھی تو پاکستان کا حصہ ہے. خیبر پختونخوا میں پھر آئین کے حوالے سے پھر کیوں نہیں سپریم کورٹ بات کر رہی؟ اب اگر اس اجلاس میں جو آج وزیر اعظم کی زیر صدارت ہوا ہے, تو اس سے یہ جو ایک بیان سامنے آیا ہے, اس میں پھر یہی لگ رہا ہے کہ تمام تر جو حکمران اتحاد کی جماعتیں ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں, اور ان کو اس بات کا بھی یقین ہے کہ اگر موجودہ صورتحال میں 2 صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہوتے ہیں تو ان کے نتائج ضرور پھر قومی اسمبلی کے الیکشن پر اور باقی صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن پر اثر انداز ہوں گے. اور پھر موجودہ جو مہنگائی اور موجودہ جو عوامی رد عمل ہے اس کے ہوتے ہوئے حکمران اتحاد کبھی یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ کسی 1 یا 2 صوبائی اسمبلیوں کے الیکشنز ہوں. تحریک انصاف اچھی طرح جانتی ہے کہ جو عمران خان صاحب کی موجودہ جو مبینہ مقبولیت ہے, یہی موقع ہے کہ الیکشنز ہوں, کسی 1 صوبے میں ہوں, 2 صوبوں میں ہوں, تاکہ پھر آنے والے دنوں میں ان الیکشنز کو پیش کیا جا سکے, ان کے نتائج کو پیش کیا جا سکے. اب میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ آج کے اجلاس کے بعد عدلیہ اور پارلیمان کے مابین محاذہ رائے میں مزید شدت آ گئی. درست. صفی اللہ گل صاحب, فدا دل صاحب نے جو تجزیہ پیش کیا ہے کہ محاذہ رائے میں شدت آ چکی ہے بمقابلہ پارلیمنٹ بمقابلہ عدلیہ, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو تمام تر صورتحال ہے
اس کے نتیجے میں کیا کسی اور کو موقع مل سکتا ہے؟ کیا کوئی تیسری قوت جو ہے اس کے آنے کے امکان موجود ہے؟ کیونکہ تمام فریقین اگر آپ دیکھیں تو وہ بند گلی میں تقریباً داخل ہو چکے ہیں. اگر مذاکرات کی بات کی جائے تو یقیناً مذاکرات کی طرف کچھ اشارے دیے گئے ہیں، لیکن بقول فدا دیر صاحب کے کہ شدت اختیار جو ہے وہ ہو چکی ہے اپنا پارلیمنٹ اور عدلیہ کے مابین. تو کیا کوئی تیسری قوت کے امکانات آپ کو سفی اللہ گل صاحب نظر آتے ہیں؟ دیکھیں حنیف، اگر ہم یہ ساری جو سچویشن ہے اور اس کو اگر ہم اس کا انالیسس اس کا پراپرلی اگر ہم کرتے ہیں تو وہ یہی چیز آ رہی ہے، بار بار سامنے آ رہی ہے کہ سپریمیسی کی اور پاور کی جنگ چل رہی ہے. درست درست. اور وہ چاہے پارلیمنٹ ہو، وہ چاہے سپریم کورٹ ہو، یا وہ کوئی اور بھی ادارہ ہو، یا جس طرف بھی یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں، ہر ایک کا یہی لگ رہا ہے کہ وہ ایک سپریمیسی کی جو ہے وہ ایک وار یعنی شروع ہو گئی ہے، اور وہ اسی کے اوپر سارا بینک آن کر رہا ہے. پارلیمنٹ جو کہ یعنی ہمیشہ سے جس طرح کہا جاتا تھا کہ یعنی سپریم ہے، یعنی سپریم باڈی ہے، تو وہ اپنے آپ کو یعنی وہ کر رہے ہیں، اور اس کو کس طرح یوز ہو رہے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. یعنی کرنٹ سچویشن پارلیمنٹ میں کیا ہے، اپوزیشن کی کیا ہے، کتنے لوگ ہیں یا کتنے لوگ نہیں ہیں، اور گورنمنٹ میں کتنے ہیں. ایک اور جو چیز جو اب یعنی آج جس طرح یعنی فدانے کا ایک طرف اجلاس ہے، دوسری طرف شیخ رشید نے پریزیڈنٹ کو یعنی کہہ دیا کہ ووٹ آف کانفیڈنس، چونکہ یہ عید سے پہلے بھی اس کی آواز اس طرح آ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر کو انسٹرکٹ کیا جائے اور ان کو ڈائریکٹ کیا جائے کہ آپ جو ہے ووٹ آف کانفیڈنس لیں. اب وہ ووٹ آف کانفیڈنس کا بھی یعنی ایشو بیچ میں آ جاتا ہے. پلس یعنی یہ ہے کہ اگر یہ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا تو ظاہر ہے کہ وہ ویکیوم کو فل کرنے کے لیے کوئی پاور تو بیچ میں آئے گی. پھر اگین یعنی وہی ہے کہ وہ سپریمیسی کا یعنی کہ پھر یعنی وہ یہی لگے گا کہ یعنی پارلیمنٹ پر اور کس پر کون حاوی ہو گیا. پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کون طاقتور ہے. تو اب یعنی یہاں پر یہی ہے کہ جب وہ جگہ دی جائے گی. اب ریسنٹلی آپ نے کل ہی جیسے دیکھا ہوگا کہ کل سے یعنی یہ بات آ رہی ہے کہ ایم کیو ایم نے اپنے تمام اراکین جو نیشنل اسمبلی کے ہیں ان سے استعفے مانگ دیے ہیں کہ آپ لوگ اپنے استعفے جو ہیں وہ سیکریٹریٹ میں اپنے جمع کروا دیں. تو وہ بھی اگین یعنی وہ چیز کہ جس طرح اگر ہم دیکھیں کچھ مہینے پہلے بھی اسی طرح کا ایک موومنٹ آئی تھی کہ جس پر عمران خان نے ایک دم پارلیمنٹ میں اپنے جو نیشنل اسمبلی سے جو ریزائن کیا تھا ان سب لوگوں کو ایک دم کہہ دیا تھا کہ آپ لوگ واپس. سفی اللہ گل صاحب، جو آپ نے ایم کیو ایم کی بات کی، تو ایم کیو ایم تو آپ کو پتہ ہے ان کا ماضی کیا رہا ہے اور ان کی جو ڈوریں ہیں وہ کہاں سے ظاہری باتیں وہ ہلتی ہیں آپ کے علم میں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کا یہ جو موقف ہے، یہ جو حکمت عملی ہے، یہ کسی کے کہنے پہ ہے یا ان کی جماعت کا اپنا ایک فیصلہ ہے؟ دیکھیں حنیف، ایگزیکٹلی آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں، لیکن ہم نے یہی دیکھا کہ ایم کیو ایم کے وہی پاس ہسٹری کو جب بھی یعنی ہم دیکھ لیں کہ اس طرح کی جب بھی موو ہوتی ہے تو وہ بڑے کریٹیکل سٹیج پر یعنی یہ اس طرح کی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، یا گورنمنٹ میں شمولیت کی یا گورنمنٹ سے باہر آنے کی. درست. اور ہم نے یہی دیکھا کہ یہ اس یعنی پی ٹی ایم کی جب پاور میں آنے کی گورنمنٹ بننے کے دوران یعنی یہ دوسری دفعہ ایسی موو ہے کہ جس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک دفعہ پہلے یعنی یہ ہوا کہ جس کے بعد فوراً عمران خان نے پی ٹی آئی کے تمام اراکین کو کہا کہ آپ نیشنل اسمبلی میں استعفے واپس لیں اور جوائن کریں. اس وقت بھی یہی تھا کہ ایم کیو ایم کے جب دھڑا یعنی ایک ہوا، یعنی جو مختلف دھڑے تھے وہ ان کو جب ایک کیا گیا اور کراچی میں پریس کانفرنس ہوئی تو اس کے فوراً ہی بعد ایوننگ کو جو ہے پی ٹی آئی کی طرف سے یہ اپنے اب اگین یعنی وہی صورتحال بن رہی ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اس چیز کو کیش کرنے کے لیے، یا کہ پھر وہی والی بات ہے کہ وہ جسے کہتے نہیں ہے کہ پانی کو گدلا کرنے کے لیے، یا وہ لٹمس ایک پیپر آپ کہہ لیں کہ یعنی وہ ٹیسٹ کے لیے کہ آیا اس سے کیا ہلچل ہوتی ہے. جس طرح فدا نے ایک طرف مولانا فضل الرحمان کا کہا کہ دیکھیں پالیٹکس میں وہی ہوتا ہے، ہر ایک جو ہے جو بھی پالیٹکس میں ہے وہ اپنے کسی انٹرسٹ کی وجہ سے ہے. چاہے مولانا صاحب کم سیٹوں کی وجہ سے، انہوں نے دیکھے کے پی میں گورنر شپ ان کے پاس ہے، منسٹریز ان کے پاس ہیں، کتنی سیٹیں ہیں مولانا صاحب کے پاس. لیکن یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کے پی میں کہ کے پی میں کس کو سب سے زیادہ یعنی جے یو آئی جو ہے اس وقت وہ یعنی وہ واحد پارٹی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو برسر اقتدار نہ ہوتے ہوئے بھی پاورز جو ہے وہ جے یو آئی کے پاس کنسنٹریٹ ہو گئے ہیں. یعنی کہ نگران سیٹ اپ کے باوجود جو ہے وہ گورنر جو ہیں وہ سب سے ایکٹیو بھی نظر آتے ہیں، وہ چیزیں بھی یعنی کر رہے ہیں، آرڈرز بھی دے رہے ہیں اور ایگزیکیوشن کو بھی یعنی وہ فالو کر رہے ہیں. تو یہی چیز جو ہے پالیٹکس میں اب یہی ہے کہ اب دیکھیں کہ یعنی کون سی پارٹی، کیونکہ پی ڈی ایم اتنی اسٹرانگ فوٹنگ پر تو موجود نہیں ہے. اگر ایم پی ایم باہر ہوتی ہے
تو کس طرف یعنی یہ سلسلہ جائے گا؟ درست، یہ بڑے اہم نقطے آپ نے اٹھائے سفیر اللہ گل صاحب. اب ہم بڑھیں گے پنجاب میں جو ٹکٹوں کی تقسیم کی گئی ہے اور پھر جو ٹکٹ جاری ہوئے ہیں کچھ لوگوں سے واپس لے لیے گئے، تقریباً 21 کے قریب لوگوں سے ٹکٹس واپس لے لیے گئے ہیں. اس کے اثرات کیا ہوں گے ہم فی الحال عادل صاحب سے پوچھیں گے اور آپ کا تجزیہ بھی یقیناً اس پر جاننا چاہیں گے. پختونخوا میں کب ٹکٹس کی تقسیم کا اعلان ہوگا یہ بھی آپ سے یقیناً جاننا چاہیں گے، کیونکہ بڑا دلچسپ جو ہے وہ مرحلہ ہوگا پختونخوا کی سیاست میں. لیکن چھوٹی سی بریک کی جانب بڑھیں گے ناظرین. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور پختونخوا اور پنجاب میں ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے جو ایک منظرنامہ بننے جا رہا ہے اس حوالے سے گفتگو کریں گے اپنے محترم تجزیہ کاروں سے. چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. پنجاب پی ٹی آئی میں جو ٹکٹس کی تقسیم کے حوالے سے تنازعات سامنے آ رہے ہیں، 21 افراد کو جو ہے وہ ٹکٹ جاری کیے گئے اور اس کے بعد واپس لے لیے گئے ان سے ٹکٹس. سوال یہ ہے کہ آخر کن بنیادوں پر ٹکٹس دیے گئے ہیں اور کن بنیاد پر ٹکٹس واپس لیے گئے ہیں، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے اور یہ بھی جاننا چاہیں گے اپنے تجزیہ کاروں سے کہ پختونخوا میں یقیناً ابھی الیکشن کی تاریخ کا اعلان تو نہ ہو سکا، اگرچہ سپریم کورٹ نے صرف پنجاب کی حد تک جو ہے اپنا فیصلہ صادر فرمایا ہے. عمل کب ہوتا ہے یہ تو الگ موضوع ہے، لیکن ایک فیصلہ یقیناً وہ دے چکے ہیں. پختونخوا میں کیا وجہ ہے کہ اب تک جو پتے ہیں وہ اپنے پاس رکھے گئے ہیں اور ابھی تک وہ شو نہیں کیے گئے ہیں؟ پھر عادل صاحب یہ فرمائیے گا، یہ جو ٹکٹس دے کے واپس لے لیے جاتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بڑے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ پھر وہ رد عمل میں آ جاتے ہیں، وہ لوگ جن سے ٹکٹس واپس لے لیے جاتے ہیں وہ اپنی بےزتی سمجھتے ہیں، ان کے حلقے میں جو ہے وہ لوگ جو ہے نا وہ بہت برا مان جاتے ہیں اس حوالے سے. اور پختونخوا میں یقیناً ابھی اعلان تو نہیں ہوا، تاریخ تو جو ہے وہ اس کا اعلان تو نہیں ہوا تاریخ کا، لیکن پختونخوا میں اب تک جو ہے وہ کوئی ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا کہ کن لوگوں کو ٹکٹ جاری کیے جائیں گے، کن پر نظر کرم کی جائے گی. تو یہ بتائیں کہ اس کے نقصانات کیا ہیں ٹکٹ لے کے دے کر واپس لے لینا اور پختونخوا میں اب تک اعلان نہ ہونا، وجہ کیا ہے فی عادل صاحب؟ دیکھیں حنیف صاحب، ایک تو یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے، اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی وہ واحد جماعت ہے کہ جس کے پاس ہر حلقے میں پورے پاکستان میں ایک سے زیادہ امیدوار ہیں. آپ خیبر پختونخوا کی بات کریں، سندھ کی بات کریں، بلوچستان پنجاب کی بات کریں یا نیشنل لیول پہ آپ بات کریں تو مختلف سیاسی جماعتیں جو ملکی سیاسی جماعتیں بھی ہیں یا جو صوبائی جماعتیں بھی ہیں، ان میں سے کوئی بھی سیاسی جماعت میری نظر میں ایسی نہیں ہے کہ جن کے پاس تمام حلقوں پہ امیدوار موجود ہوں، ان کے پاس دستیاب ہوں. یہ واحد تحریک انصاف ہے کہ جس کے پاس ایک حلقے پر 3 5 یا اس سے بھی زیادہ امیدوار ہیں. اور ظاہر ہے کہ ان امیدواروں کا آپس میں مقابلہ بھی ہوتا ہے. ان کی یہ کوشش بھی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ اپنی قربت شو کریں، اپنی قربانیاں شو کریں، اپنی جد و جہد شو کریں قیادت کے سامنے. اور پھر اس کے تازہ ترین مناظر پھر ہم نے زمان پارک میں بھی دیکھے، تمام امیدوار وہاں پر موجود رہے، چوکیداری کرتے رہے. اور پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر کہا گیا کہ جی عمران خان صاحب نے خود یہ ٹکٹ تقسیم کیے ہیں، خود ہر امیدوار کا انہوں نے انٹرویو کیا ہے یا جائزہ لیا ہے یا ان کی مقبولیت حلقے میں ان کی ظاہر ہے کہ تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد ہی کسی امیدوار کو ٹکٹ جاری کیا جاتا ہے. اگر یہ سارا فیصلہ عمران خان صاحب نے خود کیا ہے جیسا تاثر ہے میڈیا میں، تو پھر یہ ٹکٹ واپس کیوں کیے گئے؟ کیا عمران خان صاحب سے اس انتخاب میں غلطی ہوئی ہے؟ اور یہ غلطی دیکھیں، یہ انتہائی حساس موقع ہے. بالکل یہ جو میڈیا میں تاثر ہے یہ ایسے تاثر نہیں ہے، یہ عینی نہیں ہے، تاثر بھی ہے. اور اس بات میں حقیقت بھی ہے کہ اس وقت اگر کوئی پاپولر لیڈر ہے، اگر کسی کی مقبولیت ہے تو وہ بلا شبہ میرے اور آپ کے یا کسی اور سیاسی جماعت کے لاکھ اختلافات ہو سکتے ہیں، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن وہ صرف عمران خان ہیں جو اس وقت مقبولیت کے معراج پر ہیں. لیکن اگر پنجاب جو حساس صوبہ بھی ہے اور جب آپ کے پاس یہ تلخ تجربہ بھی ہے، آپ کے ایم پی ایز، آپ کے ایم این ایز منحرف بھی ہوتے رہے ہیں اور انہی معاملات پہ منحرف ہوتے رہے ہیں، تو اگر آپ 21 ٹکٹ یا اس سے زیادہ یا اس سے کم ٹکٹ واپس کریں گے تو ظاہر ہے آپ کی بات درست ہے کہ منفی اثرات ہوں گے اور لوگوں میں ناراضگیاں بڑھیں گی. درست کہا آپ نے. سفیر اللہ گل صاحب کی جانب بڑھوں گا. سفیر اللہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو یہ بتائیے گا کہ کیا اثرات مرتب ہوں گے یہ جو ٹکٹ واپس لے لیے گئے، اور پختونخوا میں آپ کیا سمجھتے ہیں کن بنیاد پر ٹکٹ جاری کیے جائیں گے؟ سفیر اللہ گل صاحب.
جی دیکھیں، یہ تھوڑا سا جس طرح فدا نے بھی کہا ایگزیکٹلی، اور آپ کا کوشچن بھی یعنی بڑا ریلیونٹ اسی حوالے سے کہ جو ریزینٹمنٹ ڈیولپ ہوتی ہے، نو ڈاؤٹ یعنی وہ اس کے اثرات ضرور ہوتے ہیں. کے پی میں بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف 3 گروپس یعنی جسے کہتے نہیں وہ دوڑ میں یعنی جو ہے وہ 3 مختلف گروپس جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں، اور جو کہ اپنے یعنی وہی کہ یعنی غربت کے لیے اس کا اظہار کرنے کے لیے، اور وہ ہر گروپ جو ہے وہ، لیکن ہم نے زمان پار کی یعنی کوریج اور مختلف اس سے جب دیکھا اور وہ کیا تو کسی کا وہاں پر اثر و رسوخ ہے اور کسی کو باہر ہی وہ بیٹھے انتظار بھی کرتے رہے. تو یہی چیز اب یہاں پر کے پی میں بھی نظر آ رہی ہے کہ کچھ اسی طرح کا ہوگا کہ جو کہ پہلے کچھ لوگوں کو ٹکٹ دیے جا چکے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو ٹکٹ دیے جائیں. اور فدا نے جس طرح کا کہ پاپولیرٹی کی بات ہے، اگر ہم ایگزیکٹلی 1 سال 2 مہینے پہلے اگر چلے جائیں اور ذرا دیکھیں تو اس وقت پی ٹی آئی ہی کے کہ گورنمنٹ میں تھی، لیکن اس وقت بھی یعنی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ان کے جو اراکین ہیں وہ مختلف پارٹی سے رابطے کرتی ہیں، شروع کرتی ہیں کہ یعنی وہ پاپولیرٹی ان کی تھوڑی سی کم ہو رہی تھی اور وہ ہو رہی تھی. لیکن اب جو ایک دم یعنی گورنمنٹ کا ان کا جو چینج ہے، ریجیم چینج ہوئی، اور پھر اب جو پاپولیرٹی کا گراف ہے اگین وہ زیادہ ہے، تو ہر ایک کو پتہ ہے. یعنی پہلے پارٹیز جو ہوتی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں، وہ زیادہ تر جاتی ہیں کہ وہ یہ دیکھتی ہیں کہ الیکٹیبلز کی طرف جاتی ہیں. درست. لیکن یہاں ہم نے دیکھا کہ 2013 کا اگر الیکشن ہو تو ایسا بھی تھا کہ رات کو ریزلٹ آ رہے ہیں تو کچھ اراکین سے جب فون پر ان کو میڈیا کے دوست ہی بتا رہے تھے کہ جی آپ تو جیت گئے ہیں یا آپ کے یعنی لیڈ میں جا رہے ہیں، تو وہ حیرانی کا اظہار کرتے تھے. یعنی کہ جو ووٹ بینک جو ہے وہ ایکچولی پی ٹی آئی کے لیڈرز جو لیڈران ہیں یا ممبر ہیں ان کا نہیں ہے، عمران خان کا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. بالکل سفیر اللہ گل صاحب، یقیناً آپ کا تجزیہ بہت اہم، لیکن پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. یقیناً آپ کو دوبارہ بھی زحمت دیں گے پروگرامز میں. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا تجزیہ تبصرہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیا. پھر عادل صاحب آپ کا سر بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ نے وقت دیا. آپ کو بھی دوبارہ زحمت دیتے رہیں گے. ناظرین آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی، اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملیں گے. اللہ حافظ.